میں نے تو کبھی کوشش نہیں کی میڈیا کو پیسے کھلانے کی. میں نے ایک میڈیا کے اوپر کبھی کسی کے اوپر ایکشن سوائے نجم سیٹھی کیونکہ اس نے ذات پہ مجھے اٹیک کیا تھا, اس کے اوپر عدالت میں گیا, میں نے ایک میڈیا کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ شیرین کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ 3-4 دفعہ ہوا ہے میرے خیال میں, ہمیں کیبنٹ میں جب میٹنگ پہ آئے پتہ چلا جی کسی کو اٹھا لیا ہے جرنلسٹ کو, وہ میرے انسٹرکشنز کے اوپر کبھی کسی کو نہیں اٹھایا. پرابلم کچھ اور تھا, اور وہ میں آپ کو بھی ذرا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں نے کیا چیز دیکھی اور آگے وے فارورڈ کیا آج پاکستان کا. یہ بڑا کرٹیکل ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ ہم آج کدھر کھڑے ہیں اور ہم اب آگے کیسے جا سکتے ہیں. ہوا کیا کہ پرابلم مجھے صرف ایک تھا, سلانڈر کا. یعنی جب فیک نیوز ہوتا تھا, میرے کئی منسٹرز کے اوپر آ گیا جی کیا انہوں نے ٹیکس چوری کیا یا کچھ کیا, تو جس منسٹر کی بھی مجھے پتہ چلتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی خبر آئی, میں امیجیٹلی اس کو واٹس ایپ کرتا تھا اور میں کہتا تھا اب اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو کہ بتاؤ کہ کیا ہوا. تو وہ پتہ منسٹر ایونچولی, اور 2 کا مجھے پتہ ہے, انہوں نے پتہ کہ فیک نیوز تھی. اب دیکھیں اگر گورنمنٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کلین گورنمنٹ دینے کے لیے, اور جب ایک کوئی فیک نیوز اس کے اوپر آ جاتا ہے, انٹیگریٹی گورنمنٹ, ایک منسٹر کے اوپر جب کوئی کہتا ہے نا کہ اسے ٹیکس نہیں دیا, گورنمنٹ کی انٹیگریٹی افیکٹ ہوتی ہے. میرا صرف مسئلہ یہ تھا کہ جو کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر, کیونکہ میں برطانیہ کو تو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح, ہمارے 2, ایک وزیر تھا اور ایک ہمارا ایک پارٹی کا آدمی تھا, دونوں کے اوپر جب سلانڈر ہوا انہوں نے لنڈن میں جا کے کیس کیا اور ان کو ڈیمیجز ملے. پاکستان میں کچھ رسپانس نہیں ملتا تھا, نہ کسی کو فکر ہے, نہ کوئی ڈرتا ہے یہاں. تو دیکھیں 2 مختلف چیزیں, ایک ہے فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن کے بغیر دنیا میں کوئی انسانی معاشرہ پروگریس نہیں کر سکتا. لیکن جو ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے, ایک آپ لائن کراس کریں جدھر آپ کسی کو بلیک میل کریں, اس کی توہین کریں, اس کے اوپر فیک نیوز بنائیں, اس کی انٹیگریٹی کے اوپر, اور وہ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, تو اس کے بعد ریکورس ہونا چاہیے ان کو اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ اور دوسرے کو سزا ملنی چاہیے اس پر, جو کہ برطانیہ میں ہے. جو میں کیس لڑا تھا اس پہ اتنا بڑے ڈیمیجز انوالوڈ تھے کہ اگر وہ میں کیس ہار جاتا تو کمپلیٹلی بینکرپٹ ہو جانا تھا. اتنا خوف ہے وہاں کہ آپ کوئی بھی میڈیا کے اوپر ایسی بات نہ کریں جو آپ ڈیفینڈ نہ کر سکیں, کسی کی توہین نہ کریں. سو 2 مختلف, ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ایک رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے ہر شہری کا. تو میرا صرف جو بھی یہ پیکا کے اوپر جب مجھے بات چیت ہو رہی تھی, کیونکہ ایک اور ایلیمنٹ آ چکا ہے اب, اور وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے اوپر کئی دفعہ اتنا گند آ رہا تھا, یعنی ایسی غلیظ چیزیں آ رہی تھیں. اب اس کے اوپر پروٹیکشن چاہتے تھے ہم, تو ہمارا تو انٹرسٹ وہ تھا کہ, اور بائی دا وے یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, ساری دنیا کے اندر, کیونکہ سوشل میڈیا نیا فنومینا ہے, ساری دنیا کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس کو آپ نے کیسے چینلائز کرنا ہے. اس کو برطانیہ کے اندر اب بڑے اسٹرکٹ لاز ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بالکل وہی قانون ہے جو کہ عام میڈیا کے اوپر ہے, وہ کر سکتے ہیں. ہمارا ابھی یہ سارا ایک فلوئڈ سچویشن ہے. سو فریڈم آف ایکسپریشن, میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جب تک ایک تعمیری کرٹیسزم نہ ہو, ایک گورنمنٹ, میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا, کئی دفعہ جب تنقید ہوتی تھی تو بڑا ہمیں فائدہ ہوتا تھا اس تنقید سے. وزیروں کو میں پوچھتا تھا کہ یہ تمہارے اوپر آئی ہے, تمہاری وزارت پہ آئی ہے, یہ فائدہ کرواتے ہیں, یہ ہمارے ایک واچ ڈاگ ہے. لیکن کئی دفعہ, اب میں آپ کو اب بتاؤں, ہم جا رہے چائنا, پاکستان بینکرپٹ تھا, شروع میں آیا, ہمارے پاس 2-3 ہفتے 4 ہفتے کی ایکسپورٹ کا ریزروز رہ گئے تھے. تو جب چائنا جانے لگے, اور چائنیز کی بڑی ان کی ایک اسپیشل, ان کی عجیب سائیکی ہے, وہ بڑے سینسٹیو لوگ ہیں. چائنا صبح جانے لگا تو 2 مین پیپرز کے فرنٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان ڈیسائیڈز ٹو ریویو سی پیک. اب دونوں ہیڈ لائن, میجر ہیڈ لائنز تھی. جیسے ہی وہاں پہنچے, وہاں ایمبیسڈر خاتون مجھے ملنے آئیں, انہوں نے کہا ہمیں اتنا مسئلہ بڑا ہے چائنیز
ہوم منسٹری نے انہوں نے ہمیں بلا کے پوچھا کہ یہ کیا مطلب تمہارا؟ وہ بالکل ایک دن تو ان کو ٹھیک کرنے میں لگا کہ یہ فیک نیوز ہے. سو میرا صرف یہ مسئلہ تھا کہ ایک آگے ملک کا مسئلہ اکنامک سچویشن بڑا مشکل تھا, اس کے بعد ایڈیشنلی یہ فیک نیوز ہمارے لیے مشکلیں پیدا کر. ایک دفعہ آ گیا جی آئی ایم ایف سے سمجھوتا ہو گیا کہ روپیہ 184 پہ پہنچ جائے گا, ان دنوں میں روپیہ 140 پہ تھا. تو ایک دم جب اسپیکولیشن شروع ہو گئی مارکیٹ میں, روپے پہ پریشر پڑ گیا, پہلے ہی ریزروز نہیں ہمارے. میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ادھر یہ جو بیلنس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن فریڈم آف ایکسپریشن, نہ مجھے کبھی کسی سے ڈر تھا کہ میری کوئی چوری کسی نے پکڑ کہ مجھے ڈر ہے کہ میری چوری یا کرپشن سامنے لے آئے گا. میں انکریج کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہماری ڈپارٹمنٹ میں منسٹری کے اندر کرپشن ہے تو بتاؤ, کیونکہ اگر میں چوری نہیں کرا تو میں کسی کو کیوں کرنے دوں گا. تو ہم نے تو میڈیا سے تو ہمیں کوئی خوف نہیں تھا. عدلیہ سے کوئی مجھے کہے کہ ہمارے دور میں ہم نے کوئی انٹروینشن کی ہو عدالتوں کو, کوئی ہم نے کسی کو میڈیا کو کہا, عدالتوں کو کہا کہ جی یہ اٹھا فون کے جی ججمنٹ دو, کوئی ہم نے کوشش کی ہو کسی قسم کی ججمنٹ افیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہم کوئی قانون نہیں توڑ رہے تھے, ہم قانون کے بیچ میں تھے. پرابلم اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آ رہی تھی. پرابلم کیا آ رہی تھی کہ دیکھیں وار آن ٹیرر جب ہوئی نا, اور میں کہہ بیٹھا ہوں کہ اس میں ہمیں کبھی شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے جب بھی مسئلہ ہوتا تھا میں عامر میر پروگرام کے اوپر جا کے اپنی جا کے پوائنٹ آف ویو دیا کرتا تھا, ڈرونز کے اوپر, اس کو سب پتہ ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے بہت بڑا ڈیزاسٹر کیا اس میں شرکت کر کے. اس معاشرے نے جتنا ڈیمیج اٹھایا ہے اس وار آن ٹیرر کی وجہ سے, کبھی بھی کوئی کمیشن بیٹھے تو پتہ چلے کہ ہمیں کتنا اس نقصان ہوا ہے. اس سے چھوڑیں کہ ہم نے اپنے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا, قبائلی علاقہ ہمارا اجڑ گیا, 80,000 لوگ ہمارے قربان ہوئے اس وار کے اندر. ڈرون اٹیکس, کبھی بھی یہ انہرڈ آف ہے کہ آپ ہی کا ملک کسی کی جنگ میں شرکت کر رہا ہے اور وہ آپ ہی کو اٹیک کر رہے ہیں. یہ ہیومن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. لیکن جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوا کہ ہمارے جو لوگوں کے سول اور ہیومن رائٹس تھے وہ افیکٹ ہوئے. وار آن ٹیرر کے اندر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا, مسنگ پرسن شروع ہو گئے. سب سے پہلے میں نے مظاہرہ کیا تھا مسنگ پرسن کا 2003 میں, جب عافیہ صدیقوں کو اٹھا لیا تھا. اب جب تک میں گورنمنٹ میں نہیں آیا تو مجھے تو فوج کا ویو نہیں پتا تھا, تو میں تب تک ہمیشہ بولتا رہا, کیونکہ اینڈ میں میرے پاس آتے تھے مسنگ پرسن جن کے کوئی لوگ جن کے رشتہ دار اٹھا لیے جاتے تھے, تو میرے پاس آتے تھے. اور وہ اس سے زیادہ میں نے تکلیف دہ چیزیں نہیں دیکھیں کہ عورت آ رہی ہے کہ میرا ہسبینڈ غائب ہے, ماں آ رہی ہے بیٹا غائب ہے. اس طرح کے جو درد بھرے سینز میں دیکھتا رہا. اس کے گورنمنٹ میں آئے اور یہ جو آپ نے پتہ چلا کہ کئی دفعہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا ہمارے دور پہ, وہ اسی کے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اندر وہ آ جاتا تھا. ہم جب میری جنرل باجوہ سے بات چیت ہوئی اس کے اوپر, جنرل فیض تھے تب ISI, میں تب بات کرتا تھا. مسنگ پرسنز کے اوپر میں نے بڑی دفعہ بات کی. ایک تو انہوں نے کافی لوگ چھوڑے, لیکن وہ کہتے تھے جی پرابلم ہمیں کدھر آ رہا ہے, عدلیہ کا. اگر ایک ٹیررسٹ کو ہم دیتے ہیں عدالتوں میں, اس کا ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ وہ واقعی اس نے وٹنسز کدھر سے آئیں گے.